السلام علیکم بھائی کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 29 دسمبر اور منگل کا دن۔ تو بیٹا ہمیشہ کی طرح اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا ہم اپنے سیکنڈ ٹرم کے سلیبس کے ختم ہونے کے بعد ایک نئے سبق کی دہرائی کریں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا سبق ہے نعت، جو کہ ہم نے سیکنڈ ٹرم کے سٹارٹ پہ پہلا سب سے سبق پڑھا تھا، اس کی آج ہم دہرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ نعت اور حمد میں کیا فرق ہے۔ نعت بیٹا وہ چیز ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور حمد وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 65 ہے، جس پر یہ نعت ہے، اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں؟ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی تشریح کی تھی بیٹا۔ یہ ہمارے پاس نعت ہے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ تو بیٹا یہاں اس میں ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل اور شفیق تھے۔ انہوں نے دنیا کی رنگینیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شروع ہی سے بہت اچھی تھیں، بچپن سے ہی آپ اچھی عادات کے مالک تھے۔ آپ کو لڑائی جھگڑا پسند نہیں تھا۔ عرب کے معاشرے میں موجود برائیوں اور رسومات کو بالکل ترک کر کے، بالکل ناپسند فرما کر آپ نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی، لوگوں کی مانتوں کو اپنے پاس حفاظت سے رکھا۔ اسی لیے مکہ میں آپ کو صادق اور امین کے نام سے، رہبر اور رہنما کے نام سے پکارا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ تو بیٹا تمام دنیا میں، تمام کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بعد دنیا میں نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی آئے گا، اور ان پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، نہ اس کے بعد کوئی کتاب قیامت تک آئے گی اور نہ ہی آئی ہے۔ ان کا مقام تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ انہی کی خاطر دھمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے، فلک کے تارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ تو بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم تمام دنیا میں چمک اور دھمک رہے ہیں۔ زمین کے تمام ذرے، فلک کے آسمان کے تارے اور سورج چاند ستاروں کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم دنیا میں سرخرو ہیں۔ ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ایک نئی مثال قائم کرتے ہوئے مکہ کے مشرکین کے لیے عام اعلان کر دیا تھا کہ مشرکین کی اتنی بڑی تعداد کی عام معافی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عظیم کارنامہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا، بلکہ اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ بنا دیا، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ کے پاس ایک خاص اور اہم چیز کہ ہم نے اپنی کاپیوں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا،
آپ سب کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہ مضمون سرخیوں کے مطابق وہی نکال کر آپ نے لکھنا ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ مضمون لکھنے کا طریقہ کار آپ کے پاس یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عام طور پر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعارف، دوسرا نفس مضمون، تیسرا ہوتا ہے اختتامیہ۔ تعارف میں کسی بھی مضمون کا پہلا پیراگراف ہوتا ہے جس میں لکھنے والا عنوان کا تعارف پیش کرتا ہے اور رابطہ بتاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں وہ لکھے گا، ٹھیک ہے۔ نفس مضمون تعارفی اور اختتامی پیرے کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے جو جتنا جامع اور واضح ہو، اس میں کوئی بندش نہیں ہوتی۔ اختتامیہ مضمون کے آخری پیراگراف کہلاتا ہے جو مضمون کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا اختتامیہ پیرا تعارفی پیراگراف کے لیے آئینہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم نے جو اس کے کیے ہوئے تھے مضمون کو، اسی کو آپ نے دوبارہ سے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارا اگلا کام ہوگا کہ اس کے ہم مشقی سوالات کریں گے۔ اس میں بھی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی کچھ ہیڈنگز کس طرح ہوں گی، وہ آپ بے شک لکھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس ان کا پیدائش ہوگی۔ پیدائش میں آپ کیا کیا چیزیں لکھ سکیں گے؟ والد اور والدہ کا نام، والدہ کی وفات، پیدائش کے بعد والدہ کی وفات اور دادا چاچا نے جس طرح آپ کی پرورش کی، یہ شورٹ آپ کی ایک چیز بن جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی بچپن، جوانی کیا ہوگا وہ آپ ایک پیراگراف لکھیں گے۔ پھر اپنے صادق اور امین کے بارے میں لکھ دیں گے، آپ کا پیشہ کیا تھا۔ پھر آپ کے نکاح کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے، نزول وحی کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے، دعوت اسلام کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے، ہجرت مدینہ کے بارے میں، فتح مکہ کے بارے میں، اور اس کے بعد آخر میں کہ آپ کا وصال کب ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، اس وقت 11 ہجری تھی، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کا راستہ دکھانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ ہی آئے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔